بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے آگے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتلا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس نے سوال کیا، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کرتا رہا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا میں جہاں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر شہر کے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ شخص رسول ہے، آپ کا آگے قدم بڑھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے مل کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں شہادت کا عروج اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ اللہ رب